Assalamu alaikum everyone. Activation Career Sabir Shah for my channel Aviation Career 9936. یہ پانچواں ایپیسوڈ ہے میرا اس سیریز کا، جس میں انیشیل ڈیز آف رپورٹنگ اور جس میں کس طریقے سے کیڈٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہاں پر کیا ڈیلی روٹین ہوتی ہے، کس قسم کے اسٹریس لیول دیے جاتے ہیں، کس قسم کی ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے، آفیشیل روٹین کیا ہوتی ہے، اور ریزن اس کا صرف یہ بیان کرنے کا کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ آئی ایس ایس پی میں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی۔ تو موسٹ آف دا ویڈیوز جو وہ کور کرتی ہیں صرف جو ہے کہ سپوز کہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے کیا جانا چاہیے، یا جناب سینٹنس کمپلیشن کیسے کی جانی چاہیے، یا انٹرویو کی پریپریشن کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے طور طریقے کیا ہیں۔ تو ایونچولی میں جو شیئر کر رہا ہوں ایکسکلوسیو کانٹینٹ اگین آئی چیلنج کہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اس قسم کا کانٹینٹ، اور آخر آپ نے بننا کیا ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی تو پوائنٹ آف ویو میں ذہن میں رکھنا کہ اس مطابق جو ہے اپنی پریپریشن کریں۔ ویسے تو بندے کو نیچرل ہونا چاہیے، جس طرح کا ہے ویسے کا ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو جب آپ کو افسری ملے گی تو اس وقت آپ کو پروٹوکول بالکل ویسے کے ویسے ہی کرنے ہوں گے جو کہ آپ اکثر 23 مارچ کو یا 6 ستمبر کو یوم دفاع پہ یا یوم فضائیہ پہ اکثر جو انٹریکشن ہوتی ہے پبلک میں تھرو میڈیا، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا اس کے تھرو، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں بڑی ایک سدھری قوم بیٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آتے ہیں ان کے بولنے کا انداز۔ تو یہ پلانٹیڈ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی بندے کو رینڈملی اٹھا کر بھی لے جائیں نا اگر، اور ان کو بولیں کہ آپ پبلک میں جا کے اسپیچ دیں، تو the person would have no hesitation، کیونکہ اس کا کانفیڈنس لیول اتنا بلڈ ہوا ہوتا ہے کہ he could talk for hours۔ اور میری ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری صرف 2.5 سال کی ٹریننگ تھی، اور آج سے 32 سال پہلے۔ تو جو بندے یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کیا پتہ جی تو جناب جس قسم کی ٹریننگ سے ہم لوگ گزرتے ہیں، وہ اگر پاکستان کے ہر بچے کو دی جائے، جو کہ میرا ایم ہے کہ اسکولوں کے لیولس پہ، یونیورسٹیز کے لیولس پہ اس قسم کی ڈبیٹس ہونی چاہیے، ڈسکشن میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کریڈٹ گزرتا ہے، کس طریقے سے اس کو جو ہے نا گروم کیا جاتا ہے، کہ ایون دا لاسٹ پاک جو سب سے آخری ہوگا نا رینک میں اپنی اس میں جو جونیئر موسٹ کریڈٹ ہے، یار میں تو جونیئر موسٹ ہمارے جو بالکل نئے نئے جاتے ہیں، جن کو 6 مہینے بلکہ 3 مہینے ٹریننگ کے بھی گزر جانا، تو وہ میرے خیال میں بڑے بڑے اینکرس ٹی وی کے لیٹ سے، بیکاز آئی ایم ناٹ اگینسٹ پالیٹیشینس، میں پرو پولیٹیکل بن رہا ہوں اس وقت، تو کہ جانتا ہے کہ پالیٹکس ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، ووٹ از another thing، میں پالیٹکس کی بات کرتا ہوں۔ تو دے could beat them on the basis of logic، کیونکہ یہی آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ میں نے تمہید باندھ لی۔ اب میں جو نیکسٹ جو بات کروں گا وہ ہے اس وقت احساسات کیا ہوتے ہیں۔ انیشلی میں نے پچھلے 4 ایپیسوڈ میں بتا دیا کہ کتنا ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ درگت بنائی جاتی ہے، آپ کی مرمت کی جاتی ہے، آپ کی بہت ساری فکسنگ ریکوائر ہوتی ہے نا اس لائف میں آنے کے لیے۔ تو اس میں جو ہے مین چیز جو اب ایک میرے جیسا بندہ جو کہ جسے میں نے بتایا لوور پی کلاس فیملی سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، محلے میں رہتا ہے، اور والد ایک جے سی او ہیں، اور اوورسیز بھی ایک ایئر فورس میں کام کر رہے ہیں ایز اے جے سی او۔ یہ کوئی اتنی ہائی پروفائل نہیں ہے، ایک بڑی چھوٹی سی اور عام سی پاکستان میں جس طرح کی پروفائل ہے۔ تو وہاں سے ایک بندہ جس نے چھری کانٹے کا پوری لائف میں یوز نہ کیا ہو، جس نے گدے پہ گدے سویا، اور ہم تو ترائیاں رکھ کے سوتے تھے بھائی، رضائیاں بھی ہوتی تھی، وہ بھی جو پرانے کپڑوں کی جو نا دھنت کے اس کو بناتے تھے رضائی، وہ اگر جو پرانے زمانے کی جو بابے بابیاں ان کو یہ چیزیں پتہ ہے۔ تو ایک اس قسم کی لائف سے اٹھ کے دین گیٹنگ ان ٹو sophisticated life which was full of tension اور ڈریس اور اسٹریس بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اڈاپٹیبلٹی ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے۔ عام طور پہ جیسے کہا جاتا ہے نا نو دولتیے کیا ہوتے ہیں سول لائف میں، سنا کہ نو دولتیہ وہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح میری اب لوور بی کلاس فیملی ہے، مجھے ایک دم سے آ جائے جناب دولت آ جائے میرے پاس، اور جی
खरब पत्ती हो जाए, क्योंकि मैं ज़रूरतमंद समझता हूँ कि कम से कम खरब पत्ती हो वो ज़रूरतमंद है, अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस वरना तो अरब रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है बाय द वे लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उस बंदे को हम अमीर नहीं कह सकते। अमीर होता है बंदा अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने 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 आप को अपने से नीचे वालों से कंपेयर करने वाला बंदा, कंपेयर करना, उनकी दुर्गत नहीं बनानी। तो मैं जो बात कर था कि नौदौलतिया क्या होता है, वो फिर उनको समझ नहीं आती, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उनकी लिपस्टिक भी जो है वो जरा साइडों से बाहर निकल रही होती है जी, शर्मा के रखा तुम्हें बाहर में कुड़ियाँ निकाल कर रहे हैं, बर्दों को देख लो मोटी मोटी सोने की चेनें पहन लेंगे, कोई कड़ा आ गया, कुछ ये चीज़ आ गई, वो फलाना टिमकाना, ये गाड़ी ले ये चीज़ें चलानी उसको अभी कभी नहीं आती उसके तो ये अक्सर अगर हमने देखा हो तो नौदौलतियों का ये हाल होता है पाकिस्तान में। तो मिलिट्री लाइफ में हम भी असल में नौदौलतिये ही, मैंने जैसे अपनी फैमिली के बारे में बताया, नौदौलतिये थे ना भाई, खाने पीने की टेंशन कोई नहीं रही, 3 टाइम का खाना मिलती है, 5 टाइम के समय पिछले एपिसोड में बताया कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, फिर आपका मॉर्निंग शेयर आपको मिलता है स्नैक्स, फिर आपका लंच आ गया, उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक्स आ गए और इन दी एंड आपका डिनर आ गया। तो ये आपको 5 मील डे मिलते हैं। रहने की अपनी छत है, आपको ब्यूटीफुल गद्दा मिला हुआ है, मैट्रेस मिला हुआ है, ठीक है जी, बेड भी आपका अपना, क्लॉजेट भी आपकी अपनी, सफाई सुथराई, यूनिफॉर्म, कपड़े साफ सुथरे, चमके दमके, सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। कुछ भी नौदौलती होगी ना, लेकिन यहाँ पर बिहेव करने का अंदाज जरा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सादगी सिखाई जाती है, सिंप्लिसिटी। टोटल जो आपके कलर्स हैं वो जिस्म पे 3 से ऊपर नहीं होते, जैसा मैं पहले इनिशियल एसएसबी किस्म में बता चुका हूँ। दैट्स इट। स्टील ग्रे आपकी पैंट्स हैं, व्हाइट रंग की आपकी शर्ट है, रेड रंग की आपकी टाई है और नेवी ब्लू आपका कोट है। दैट्स योर यूनिफॉर्म, पीरियड। कलर कौन से विजिबल आपके, आपकी जो डार्क ब्लू कोट हो गया, और उसके बाद आपकी जो है वो पैंट्स आएंगे स्टील ग्रे। वाइट इज नॉट डिक्लेयर एज अ कलर, ठीक है, वो किसी के साथ भी जचता है, वाइट और ब्लैक, ठीक है, और रेड रंग की आपकी टाई आ गई, काले जूते आपके। गर्मियों में क्योंकि आप कोट नहीं पहनते, स्वेटर नहीं पहनते, तो उसके नीचे आपका जिस कलर की आपकी बेल्ट होगी उसी कलर के आपके जूते होंगे। घड़ी शड़ी आउट, अंगूठियां आउट, कड़े बाहर, चेनें उठा दी, इयररिंग्स उठा के मारे परे, नथिंग यू वेयर। और ये थ्रू आउट दी ऑफिसरशिप चलता है। खवातीन को परमिशन होती है छोटा मोटा जो है ना वो टॉप्स पहने, ये नाकदे कोके वो वाला सा कोई, मतलब सिंप्लिसिटी सिखाई जाती है, सादगी। वरना आगे मैं पॉलिटिशियंस की एग्जाम्पल नहीं देता, मैं बहुत बड़ी से बड़ी पॉलिटिशियन देखी होंगी, और इसी तरह कुछ मर्दाना वजाहतों से भरपूर भी बने सवरे, जिन्होंने मैं क्या कहते हैं उसको, पोलो की शर्टें पहनी हुई हैं और बड़े गुची के ब्रांड्स पहने हुए हैं। तो ये सिंप्लिसिटी इधर नहीं है, मतलब दैट्स नॉट कॉल्ड सिंप्लिसिटी। तो इवन आपको इतनी अच्छी सहूलतें दे के आपको लाइफ एक सादा इंसान की तरह गुजारने का कहा जाता है। तो अब वहाँ पर हमारे जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा, उसके एहसास क्या होंगे। अब वहाँ पर ये होगा भाई, एक तो वैसे ही हम एहसानमंद हो जाते हैं, कोई आपसे कोई अच्छा काम करे तो बंदा अभी जो ना उसका गर्विदा, और बिल्कुल अच्छी बात है, हम बैक स्टैम्पर तो नहीं होते ना। तो जब रात को पहले 2-3 दिन जब शाम को बैठना, कंपेयर करना अपने आप को अपनी सिविल लाइफ से अपने दोस्तों के साथ, जो चर्च भी है, कोई पंगी है, कोई जनाब दे बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस एज वेल, लेकिन उनको माशरे में कोई इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं गया था। लेकिन मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स कि मेरे दोस्तों में कबाड़िए भी थे, ठीक है जी, टैक्सी ड्राइवर थे, रिक्शा ड्राइवर थे, टांगा चलाने वाले थे। और फ्रेंडशिप डजंट रिक्वायर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और यही हमें वहाँ पर भी सिखाया जाता है। हम किसी से दोस्ती इसलिए नहीं बनाते कि उसका जो है वो बाप क्या है, तो माँ क्या है, तो उसका सोशल स्टेटस क्या है। नो, वहाँ पर हम एक कोर्स के तौर पे इकट्ठे होते हैं, एंड वी नो ईच अदर थ्रू आवर पर्सनालिटीज, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर नोन इन द सोसाइटी। तो लेकिन बंदा एक कंपैरिजन तो करता है ना। तो जिस तरह बेशक मेरे दोस्त जो हैं वो शायद क्या पता कोई कबाड़िया हो, ठीक है, लेकिन अपनी व्हीकल भी शायद उसके पास होगी। मैं यहाँ पे जनाब वो डबल अप कर रहा हूँ, ठीक है, वो पानी के तालाब में गोते मरवा रहे हैं, मुझे हज़ार पुशअप्स करवा देते हैं, ठीक है, टिंड करा दी मेरी पकड़ के। तो बंदे को थोड़ा सा वो होता है फील, लेकिन फिर उसके बाद आप देखते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है जी, अब लॉन्ग टर्म ये अब सारी उम्र तो इस तरह रगड़ना तो नहीं है ना जहाँ पर जाके इंसान के बच्चे बन जाएंगे तो वहाँ पर लाजिम बात है बेहतर होगा। तो उस टाइम का वेट करना, इसको कहते हैं पेशेंस, सब्र।
اور کبھی کبھی یہ صبر پرولونگ بھی ہو جاتا ہے. یہ پھر ایک سیمسٹر تک نہیں ہوتا, پھر 2 سیمسٹر تک بھی جا سکتا ہے, یہ پھر 3 سیمسٹر میں یہی روٹین جو ہے, جو میں نے بتائی آفیشیل روٹین. تو آفیشیل روٹین تو آپ کی فائنل ٹرم میں بھی یہی رہتی ہے. جو آفیشیل روٹین ہے, جو آپ کا صبح مارننگ اسمبلی جوائن کرنا, کالج جانا, اس کے بعد لنچ ہو گیا, آپ کی گیمز ہو گئیں, پھر آپ کی کمپلسری پریپ اور لائٹس آؤٹ ٹائمنگ, یہ تو آپ کی فائنل ٹرم تک کرتی ہے. ہاں, آفیسر بننے کے بعد آپ کو پھر یہ جو ہے نا, اس میں سے پریپ ختم ہو جاتی ہے اور مارننگ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک پائلٹ کی لائف جو ہے وہ یہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ کا کوئی آفس نہیں ہوتا. دیر از نو آفس آف اینی پائلٹ, نو میٹر کمرشل پائلٹس ہوں یا وہ فائٹر پائلٹس ہوں, کوئی آفس نہیں ہوتا. کرو روم ہوتا ہے جس میں سارے پائلٹس اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جیسے آپ کو اسکریمبل کا آرڈر آتا ہے, آپ اٹھتے ہیں اپنے گیس چیز پہنی, گیس از دی جس کو فلائنگ کور آل بھی کہا جاتا ہے, وہ آپ نے پہنا, جی سوٹ پہنا آپ نے جناب, اپنے گلوز ہیلمٹ اٹھایا, پیراشوٹ اٹھایا. اب تو MBs آ گئی ہیں, لیکن 2 جہازوں میں MBs نہیں تھی, تو اس میں ہم پیراشوٹ لے کے جاتے تھے. دیٹ پیراشوٹ واز ہیوی, اور وہ ہمیں جو ہمارا یہ جو پیراشوٹ روم تھا وہاں سے جہاز تک ہم اس کو لد کے جاتے تھے. 14-15 کلو اس کا وزن ہوتا ہے, بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے شاید. بٹ اینیو دیٹس اے بیک پیک سارٹ آف تھنگ, سو ہم لے کے چلے جاتے تھے. لیکن اب تو MBs آ گئی, MBs میں آپ سے زیادہ بیٹھتے ہیں, اور دیٹس اٹ. تو بڑے ملی جلی کیفیت ہوتی ہے اس وقت. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندہ یہاں پہ کرے تو کرے کیا کرے. لیکن آپ کی جب آفیشیل روٹین شروع ہوتی ہے, کلاسز شروع ہوتی ہیں, آپ کو سارا بریف کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت تک جو ہے نا وہ چوز کر چکا ہوں میں نے جیوگرفی سیکشن چوز کیا. ریزن میں نے FSC میں میتھ نہیں پڑھا تھا, BSc میں میتھ نہیں پڑھا تھا, تو 4 سال کا ایک بریک آ گیا تھا میٹرک کے بعد. سو نو, دوسرا سینئرز نے بھی یہی پر پش کیا تھا کہ بھائی اگر آپ نے میتھ نہیں پڑھا ہوا انیشلی, تو اس میں جو ہے نا آپ جیوگرفی چوز کریں, کیونکہ یہ آپ کی فلائنگ میں بھی کام آئے گی. اور اگین اب آپ کے سوچنے کے لیولز ڈفرینٹ ہیں. اب میرے 561 نمبر FSC میں, ٹھیک ہے, میں سورڈ شاید لے بھی سکتا ہوں, لیکن بہرحال اس کے لیے ایکیڈیمکس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ نے ہر چیز میں ٹاپ کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی نرڈس تھے, بالکل تھے. 5-6 لڑکے تھے جن کے FSC میں بہت اچھے مارکس تھے اس زمانے کے حساب سے. اور جیسے ہی ہمارے پہلے انیشیل جو ٹیسٹ تھے ان کے جب ریزلٹس آئے, تو وہ تو ایک دم کر کے ادھر پہنچ گئے. سسٹم بڑا ایزی تھا. اگین کیپ ان مائنڈ کہ میرے 561 نمبر پری میڈیکل ہیں, اور میں اس سسٹم میں اب چل رہا ہوں. تو نارملی جب بھی وہ آفیسرس آتے تھے فلی پریپیئرڈ, وہ ہمارا اپنا لیسن پورا پریپیئر کر کے آتے ہیں. 40 منٹ ان کے پاس ہوتے ہیں, اور اس میں بیسک وہ ڈیفینیشن دے دی, سمری دے دی, کنکلوژن دے دیا, جو بھی نومیریکلس کرنے تھے یا جو بھی وٹ ایور, جو ایون انگلش اسلامیات کی کلاسیں ہیں, معاشرتی علوم کی کلاسیں یہ بھی ہوتی ہیں. اپارٹ فرام انسان بنانے کی کلاسیں بھی ہیں ہماری, جو کہ آپ کو سوکس سکھاتی ہیں, مورلس سکھاتی ہیں, ایتھکس سکھاتی ہیں, جو کہ آپ کی آفیسرشپ میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمارے زیادہ کلاسز ہوتی ہیں. ان کی بکس بھی زیادہ ہیں, وہ وہی سے ایشو ہوتی ہیں آن ڈے. وی ہیو ٹو ریٹرن دیم بیک آفٹر the semester is ended. اس کے علاوہ جو آپ کی بیسک سائنس جو ہے, میتھ, فزکس اور جیوگرفی, تو یہ 3 قسم کے کمپٹیشن چل رہے ہیں. آپ کی دنیاوی جو جس میں سوشل اسٹڈیز, معاشرتی علوم اور اسلامیات کو میں بولتا ہوں, یہ دنیاوی چیزیں آپ کی. اسلامیات تو ہماری آخرت بھی وہ بناتی ہے نا, لیکن دنیا میں کس طرح گزرنا, تو سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے مذہب نے دیا ہوا ہے. دنیا میں کیسے رہنا ہے, تو اس لیے میں اس کو اس ٹرم میں دنیاوی کہہ رہا ہوں. ادروائز وہ تو ہماری آخرت کی نجات کا طریقہ ہے. تو اسی سے ہمارے ایتھکس, مورلس اور یہ چیزیں نکلی ہوتی ہیں. تو ان کو میں اس لیے اس میں جو جس طرح آپ نے لائف گزارنی ہے آپ کو وہ بھی سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو پروفیشنل ٹریننگ بھی کرائی جاتی ہے. اب اس ڈگری کے بہت سارے فائدے ہیں. یہ ڈگری آپ کی جو ہے نا وہ آپ اس کی بیس پہ ماسٹرس میں ایڈمیشن بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ کسی طرح وہ انفٹ ہو جائے, وہاں پہ کچھ طرح چکر ہو جائے, تو وہ ڈگری آپ نے اچیو کر لی, تو یو کین کنٹینیو ایجوکیشن, سو آپ کو بریک نہیں آتا. اس کے علاوہ وہ جو پروفیشنل کسی بھی پروفیشن میں آپ کو ٹریننگ ملو, ایئر ڈیفینس ہو, ریڈار ہو, آپ کو ایڈمن میں ہو, آپ جناب اس میں فلائنگ میں ہوں, آپ سلو فلائنگ میں ہیں, کمرشل فلائنگ, سوری, اس میں جو ٹرانسپورٹ میں ہیں اس میں ہیں, ریسکیو میں ہیں, تو ایوری تھنگ بینیفٹس یو ایونچولی ان دی اینڈ. یہ جو آپ جو سروس کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بینیفٹ دیتی ہے. تو یہ
مفت کی آپ کو تعلیم مل رہی ہے. ہاں رسک اس میں کیا ہے رسک آپ کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ تو خیر اب بار کھوتا گاڑی چلا رہے ہو تو رسک وہاں پر بھی رسک فیکٹر تو ہے نا, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا. سو دس گوز آن. تو میں جو اس میں جو اوور آل بات کر رہا تھا, تو میں آئی واز کمپیئرنگ مائی سیلف ود مائی سویلین کلاس میٹس, کورس میٹس, محلہ میٹس, دوست یار, اپنے رشتے دار, ان سے میں اپنے کو کمپیئر کر رہا تھا. اور میں ڈیلی رات میں رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر کے سوتا تھا کہ یار یس چلو مشکلات ہیں, ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گیا کہ فیوچر میں کرنا کیا ہے. کیونکہ میں مجھ سے پہلے بتایا تھا کہ میں جینا مرنا, میں کہا تھا ابھی ادھر ہی آپ واپس نہیں جانا سول میں. تو اب اس کے ساتھ اڈاپٹ کر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کچھ اور چیزیں جو ہیں, جب کرنٹ جاتا ہے تو ہم جناب 10 بال پین رکھتے ہیں اپنے پاس. 5 جیب میں رکھے ہوتے ہیں, 5 پینٹس کی جو پاکٹس ہوتی ہیں اس میں رکھے ہوتے ہیں, کیونکہ سینئر نے آپ کو کسی میں چیک کرنا, چلو بھائی کڑے طرف بال پین. کیونکہ یہ کام ہوتا ہے جونیئر موسٹ کا کہ وہ پوری اکیڈمی کو سپلائی کریں اسٹیشنری. تو اسی میں جو پریڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں, جو کہ صبح مارننگ میں ہم نے اپنی حاضری کا جو ہوتا ہے جو کریڈٹس دیتے ہیں اپنی حاضری کے, ہمارا کورس میں کتنے بندے سب موجود ہیں, کون سے نہیں ہیں, تاکہ کو پھوٹا نہ مار سکے. یہ آپ کی پیریوڈک ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کو وہ ایک اسپیشل شیٹ سی جو اپنی جو سروس کاپیز ملتی ہیں, جن کو کاپی کہتے ہیں, ایکسرسائز بک کہہ رہے ہیں آپ ماڈرن لائف میں. تو ان کو ایک پیج کو 2 میں تقسیم کیا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر لائنیں لگا کے, حاشیے لگا کے اس کو بنایا ہوتا ہے پریڈ اسٹیٹمنٹ. ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہیں, ٹوٹل پریزنٹ کتنے ہیں, کتنے ایبسینٹ ہیں, کیوں ایبسینٹ ہیں, ان کے نام پارٹ نمبر بیک سائڈ پہ لکھے ہوتے ہیں, تاکہ اس کو ویریفائی کرے, چیک کرے, تو پتہ لگے بندے نے پھوٹا تو نہیں مارا ہوا. اور پھوٹا مارنے کا وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑا سخت قسم کی پنشمنٹ ہے. فوراً ریلیگیٹ ہوتی ہے, فوراً ایک سے جونیئر ٹرم میں چلے گئے, اور سیکنڈ ٹائم پہ آؤٹ. تو یہ بنکنگ کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. لڑکے پھر بھی مار جاتے ہیں, بنک ہم پھر بھی مار جاتے ہیں, کیونکہ پھر وہ سسٹم میں جب رہنا ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا بندے کو جینگو بھی بننا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس رکھوایا جاتا ہے وہ بھی 50 شیٹس رکھوا دیں, اس کی پیپر شیٹ, وہ ہمیں جیبوں میں ٹھوسی ہوتی ہے. 2 رومال ہوتے ہیں, ایک ہمارے یوز کے لیے ہوتا ہے, دوسرا بالکل سروس پیٹرن طریقے سے اس کو فولڈ کیا جاتا ہے. بڑا خاص طریقہ ہوتا ہے, وہ آپ کو وہاں پہ جا کے سکھایا جائے گا. میں ابھی وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, اسپیکٹلیس ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ شوڈ بی وائٹ ایز مائی ہیئر ناؤ. یعنی اس پہ کوئی ڈبہ نہیں ہو, کوئی نام, کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ رکھتے ہیں صرف سینئر کو دکھانے کے لیے. اور دوسرا جو اپنے یوز کے لیے پسینہ سینہ صاف کرنا ہو, کوئی میل شیل صاف کرنی ہو, کوئی رگڑے کے بعد جب آپ پش اپ کر کے اٹھتے ہیں تو ہاتھ گندے ہوتے ہیں, تو آپ اس ہینکی سے یوز کرتے ہیں. کہ پانی اتنی جلدی اویلیبل نہیں ہوتا, آپ کو پرمیشن ملتی ہے واپس جا کے تو وہیں پہ ہم کو صاف کلاس میں چلے گئے, جیسے بھی کونیاں شونیاں صاف کی, گیٹے شیٹے صاف کی, اور جناب پہنچے کلاس میں. تو ہینکیز ہوتے ہیں آپ کے پاس, پریڈ سیٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد پینز ہوتے ہیں, پینسلز بھی رکھواتے ہیں آپ سے, اور اس کے بعد جو آنر کوڈ ہوتا ہے, جس کو اس کا مطلب لبے لباب یہ ہوتا ہے کہ میں اب ایئر فورس کا بندہ ہوں, تو میں نہ کبھی چوری کروں گا, نہ کبھی دھوکہ دوں گا, نہ کبھی کسی سے جھوٹ بولوں گا. یہ اس کو آنر کوڈ کہا جاتا ہے. یہ ہمیں زبانی رٹوایا جاتا ہے, اور رٹوانے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس کو لکھنے کو دیتے ہیں 50 دفعہ. اگر ایک دفعہ بھی ایک لفظ آگے پیچھے ہو گیا نا, کہ ہم نے وہ اسٹٹر کر دیا کہ آئی شیل ناٹ اسٹیل, آئی شیل ناٹ, میں نے ایک ہی لفظ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا, تو مینز آئی ایم ناٹ فلوئنٹ. سو فار دیٹ آئی ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دیٹ ون 50 times یا 100 times یا 200, تو اس کی مرضی ہوتی ہے, جتنی مرضی آپ کو بولے. تو اس طریقے سے کچھ چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ جب فلائنگ کے لیے جاتے ہیں, تو لیٹس سپوز کہ آپ کو چیز بھول گئی, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز آپ نے جہاز جب رنوے پہ کھڑے تھے, تو آپ جو ہے نا, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, بھولنا بہت کم چانس ہوتے ہیں, لیکن انسٹرکٹر کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی مسٹیکس نکالے بھولنے میں, اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی مسٹیکس نکالتے ہیں بھولنے میں. اور ایونچولی جب وہ اپنا رجسٹر لکھتے ہیں, ایک مشن ہم لکھ کے رکھتے ہیں, اس کی بریفنگ کیسے دی گئی تھی, پھر ہم جب کیسے جہاز کرو روم سے ہم ٹیکسی روم جہاز تک پہنچے, کیسے اس کو میں نے جا کے پری فلائٹ چیک اپس کیے, کیسے اس کو ڈیلی لکھنا پڑتا ہے یہ. اور یہ پھر
انسٹرکٹر کو شو بھی کرنا پڑتا ہے. پھر وہ اس کے حساب سے دیکھتا ہے. پھر اس کے نیچے ایک خاص سیکشن ہوتا ہے یور اون مسٹیکس کا. تو عام طور مشن لکھا تھا 3D20 مشن نمبر 28. لیکن اس کے پری ریکوزٹس لکھے ہوں گے کہ اس مشن میں ہم نے سیکھنا کیا تھا. پھر نیچے بریفنگ نہیں, انسٹرکٹر نے کیا بریفنگ دی تھی. ایک ورڈ یاد رکھنا ہوتا ہے, لکھنا نہیں ہوتا, یاد رکھنا ہوتا ہے اس وقت. اس نے جو بریف کیا, پھر مشن کیسے ہم نے اس کو کنڈکٹ کیا. اس مشن کے دوران پھر جو میری جو مسٹیکس تھیں ایونچولی ان دی اینڈ وہ میں لکھتا ہوں کہ ساری. عام طور پہ جو بندہ جتنی زیادہ مسٹیکس لکھتا تھا نا اس کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ ایک بندہ سیلف جج ہے, خود اپنے آپ کو جج کر رہا ہے کہ آئی ہیو دیز مسٹیکس. اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ اگلے مشن میں اگر میں نے وہی مسٹیکس ریپیٹ کی ہے نا تو پھر مجھے وارننگ ملے گی. بھائی تو سدھر ہی نہیں رہا, تجھے اپنی مسٹیکس کا پتہ ہے, اب تجھے ادارک کرنا چاہیے لیکن یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ تھنگ. تو یہی چیز ISSB میں بھی ہم دیکھیں. اسی میں بھی جو ہے نا اپنے آپ کو آپ نے وہ پریزنٹ کرنا ہے تو اس میں اپنے دکھانا ہے اپنے آپ کو کہ آپ جو ڈیمیرٹس ہوتے ہیں یا پھر جو ڈیمیرٹس ہوتے ہیں وہ اگر آپ ایسے لکھتے ہیں کہ آپ کے ڈیمیرٹس پلس میں نان پنکچوئل ہوں, اور ISSB میں آپ پہلے دن بھی لیٹ گئے, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی, چوتھے دن بھی, تو آپ نے اپنے آپ کو سدھارا تو نہیں نا. مسٹیک فائنڈ آؤٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاں جی میری یہ غلطی ہے بھائی ادھر پڑھو, بھائی اس کو کریکٹ بھی تو کرنا ہے. تو کریکشن اگر آپ نہیں کریں گے نا جو بھی آپ نے ڈیمیرٹ لکھا ہے اور وہ آپ شو نہیں کر سکتے کہ آپ نے کریکٹ نہیں کیا اپنے آپ کو, تو دین اٹس ویسٹ لیس. کیونکہ آگے آپ نے تو ایونچولی جب ان دی اینڈ جب ہم جاتے ہیں نا, آپ نے آخری مشن پہ چلے گئے, سپوز گریجویشن سے پہلے والے مشن پہ چلے گئے, تو مجھے مسٹیکس ڈھونڈنے کے لیے پھر سوچنا پڑتا ہے میں کیوں مسٹیک لکھا ہوں, کیونکہ اتنے امیکولیٹ آپ ہو چکے ہوتے ہیں. پاکستان ایئر فورس از ون آف دا بیسٹ ایئر فورسز ان دا ورلڈ جو اپنے پائلٹس کو اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ پرفیکٹ بنا لیتی ہے. بچوں کے انٹرویو آپ دیکھ لیں جنہوں نے بھی یہ جو 10 مئی 7 مئی کو جو کم پایا انڈیا کے ساتھ, کیا ایج ہے 23 24 25 میکسیمم, ہر میں ونگ کمانڈر بھی کوئی نہیں تھا, سولڈر تھے سارے, لائک ایٹ دی ایج آف 28 29 لیس دین 30 ایئرز آف ایج. اور انہوں نے کہا تو بھائی پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ حیران کر کے رکھا ہوا, آؤٹ آف دا پیٹریٹزم, حقیقت جو حقیقت ہی ہے. تو یہ اگین یہ جو تھا میں نے اب آپ سمرائز دس ون کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک مائی ویڈیوز ویری لانگ ناؤ, میں اس سے بھی کم ٹائم میں آتا جاؤں گا تاکہ کانٹینٹ جو ہے وہ کم رہے اور کوالٹی برقرار رہے. تو انیشلی مجھے ضرورت تھی لانگ ویڈیوز کرنے کی, لیکن اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے وہ کیونکہ میں صرف اکیڈمی لائف کو کمپیئر کروں ISSB اور پریپریشن آف ISSB کے ساتھ. تو ابھی تک پہلے سیمسٹر پہ ہیں, ابھی میں اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کی طرف نہیں گیا. نیکسٹ ویڈیو میں اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کی طرف جاؤں گا. تو اس میں جو آپ کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں ان کو آپ نے کس طرح باور کرانا ہے ISSB کے جو آپ کے جو ٹیسٹ ٹیکرز ہیں یا ٹیسٹ گیورز ہیں کہ آپ اس میں امپرومنٹ شو کر رہے ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے, سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.